بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اس وقت میرے اور آپ کے سامنے جتنی بھی کائنات ہے یہ دو طرح کی ہے، ایک ہے علوی آسمان، پھر آسمان سے اوپر کی ایک کائنات ہے جس میں فرشتے ہیں، جبریل علیہ السلام، اور سب سے اوپر خالق کائنات مالک ارض و سما، اور دوسری کائنات ہے آسمان سے نیچے۔ آسمان سے نیچے بھی بے شمار قسم کی مخلوق ہے، بہت بڑی وسیع کائنات ہے جس میں بے شمار ستارے، سیارے اور بر و بحر اور جن و انس ہیں، لیکن جس مخلوق کو اللہ رب العزت نے عقل و شعور، فہم و فراست عطا فرمائی ہے وہ انسان اور جن ہے، جن و انس، اور باقی جتنی مخلوق ہے آسمان کے نیچے سب انسان اور جن کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ عظیم ہستی ہے اور اس کا اتنا بڑا احسان ہے آپ پر کہ خَلَقَ لَكُم، کہ آپ کی خاطر پیدا کیا ہے، آپ کے یہ پیدا کیا ہے مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے۔ اور انسان اور جن کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، آج انشاءاللہ یہ میں بیان کروں گا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں تعلیم اور تعلم کے حوالے سے چند چیزیں بیان کی تھیں کہ ہماری تعلیم کا محور و مرکز خالق کائنات کی پہچان، معرفت، آگاہی، اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق، یہ ہونا چاہیے۔ اب اس دنیا میں بلکہ اس کائنات میں آسمان سے نیچے جتنی بھی کائنات ہے، اس کائنات میں سب سے بڑا رول، سب سے بڑا کردار وہ انسان کا ہے، حتیٰ کہ جن بھی انسان کے تابع ہیں۔
ابتدائے جن اور ابتدائے انس سے قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہ جنوں میں سے مبعوث ہوا نہ ہی خواتین میں سے، انسانوں میں سے اور مردوں میں سے انبیاء مبعوث ہوئے، اور بے شمار انبیاء لاکھ۔ تو سب سے بڑا رول انسان کا ہے، اور آپ کے سامنے تسخیر کائنات ہے۔ جو کچھ بھی اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب انسان کا کیا دھرا ہے۔ اب انسان کو مسخر کر کے اس کو پیدا کرنے کا سوچ رہا ہے، مخلوق پیدا کرنے کا سوچ رہا ہے، زیرو۔ کچھ لوگ ستاروں اور سیاروں پر آباد کاری اور عمرانیات کا سوچ رہے ہیں، کچھ سورج اور چاند کو مسخر کرنے کی فکر میں ہیں۔ تو یہ جو انسان ہے اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ نمبر ایک، پھر انسان کی کامیابی اور کامرانی کی کسوٹی اور معیار کیا ہے؟ اس پوری کائنات کے انسان، اس کی فوز و فلاح کا پیمانہ اور میزان کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس پر ذرا غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی سوال پر اس وقت کائنات کا انسان کھڑا ہے، اور اس سوال کے جواب دینے، تیار کرنے پر انسان کی ساری تگ و دو ہے۔ صرف ایک سوال کا جواب، کامیابی اور کامرانی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں انسان کی کامیابی اور کامرانی کا جو راز ہے وہ مال و دولت میں ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں اولاد میں ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں انسان کی کامیابی اور کامرانی مضمر ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تسخیر کائنات اصل میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے آج تک کافروں کا بھی یہی ذہن ہے، یہی تصور ہے، اور مسلمانوں کا بھی اکثر کا یہی تصور ہے آج تک۔ ایک یہ ذہن ہے، اور اس سوال کے جواب کے لیے اور اس کامیابی اور کامرانی کے لیے انسانیت گردش میں ہے۔ مہد سے لے کر لات تک انسان دوڑ بھاگ میں لگا ہوا ہے، اور جو انسانیت 3 اکائیوں پر کھڑی ہے اس وقت، ایک فرد، نمبر 2 معاشرہ، نمبر 3 حکومت، اور تینوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ تصور پایا جاتا ہے کہ تینوں کی کامیابی اور کامرانی سائنس، ٹیکنالوجی، مال و دولت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ گویا ان کے نزدیک جس انسان کے پاس یا فرد یا معاشرہ یا ملک کے پاس سائنس ٹیکنالوجی نہیں، دنیاوی علوم نہیں، مال و دولت نہیں، اور
اولاد و زر نہیں، وہ ناکام و نامراد ہے۔ ایک یہ تصور ہے جس پر آج ہمارا معاشرہ بھی کھڑا ہے، اور میڈیا بھی یہی ایک ذہن دے رہا ہے، اور تقریباً ہر دیندار جو لوگ بالکل قرآن اور حدیث کے قریب نہیں، ان کا ذہن بھی یہی ہے، اور معاشرے میں ہم سنتے آ رہے ہیں۔ ہمارے ایک وزیر نے گزشتہ کچھ عرصہ پہلے، جب وہ پانی اور بجلی کے غالباً وزیر تھے، انہوں نے یہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ دینی مدارس جاہلیت کی فیکٹریاں ہیں، جہالت کی فیکٹریاں ہیں، اور یہ جو لوگوں کو تصور دیتے ہیں وہ کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک نیا جہان ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ موت کا منظر اور اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ان کے سپرد ہم نے ممبر و محراب اور سپیکر کر دیا ہے کہ یہ 5 وقت لوگوں کے دماغ خراب کرتے ہیں اور جاہلانہ سبق پڑھاتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک ملک کے وزیر کی ہرزہ سرائی تھی، آپ نے اکثر نے سنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے برعکس اس ملک کا ایک سابقہ وزیر اعظم جیسے بھی تھا، ہم اس کو کوئی پارسا نیک متقی نہیں کہتے، دل کے حالات ظاہری اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس نے اپنے دور حکومت میں سب سے زیادہ دینی مدارس کی حوصلہ افزائی کی، الحمدللہ، اپنی گفتگو میں عملاً بھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ایک یہ ذہن ہے، اور ایک ذہن ہے جس کو کہتے ہیں قلب سلیم، اور ان کے پاس بھی جواب ہے۔ وہ جواب ہے خالق کائنات، مالک ارض و سما کا، اور انبیاء کا دیا ہوا، اور اسلام کا دیا ہوا۔ جاہلیت جدید اور قلب مریض اور زوال پذیر ذہن دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، جبکہ اسلام ہمیں جو کامیابی اور کامرانی کا تصور دے رہا ہے نا، وہ اس کے الگ برعکس ہے۔ وہ کیا تصور ہے؟ پورا قرآن بھرا ہوا ہے، حدیثیں بھری ہوئی ہیں۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے دین پر چلے گا اور رسول کی بتائی ہوئی تعلیم پر عمل کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب اور کامران ہے۔ ایک یہ تصور ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کا مال بھی خرید لیا ہے، مومنوں کی جانوں کا بھی سودا کر لیا ہے۔ اللہ نے ان اللہ اشتری، بدلے میں رب نے ان کو کیا دینا ہے؟ جنت۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا، یہ اللہ کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، واصل جہنم کرتے ہیں، اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ رب کا پکا وعدہ ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ یہی تعلیم رب نے تورات میں دی،
یہودیوں کو، انجیل میں عیسائیوں کو بھی یہی تعلیم دی، اور مسلمانوں کو قرآن میں بھی یہی تعلیم دی، یہی تصور دیا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ وفا کرنے والا نہیں، وعدہ پورا کرنے والا نہیں۔ ان کی جان اور مال کے صلہ میں جنت ہے، یہ رب کا وعدہ ہے تمام آسمانی کتابوں میں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی، کامرانی، فوز و فلاح ہے ہی نہیں۔ ایک یہ ذہن ہے جو رب کا دیا ہوا ایک تصور ہے، ہر مسلمان مومن مرد و خاتون کا یہ نظریہ ہے۔ ایک زمانہ جاہلیت ہر دور کے انسانوں کا رہا، اور وہ تھا مال و دولت، اولاد، سٹیٹس، دنیا، مال و متاع اور تسخیر کائنات۔ ایک یہ تصور قرآن حکیم میں سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے اس تصور کا تذکرہ کیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو لوگ ہمارے ذکر سے، اچھا ایک بات میری یاد رکھنا، یہاں کئی مرتبہ پہلے بھی سوچی بیان کروں گا، سوچا کہ پورا جمعہ پڑھاؤں گا لیکن شاید وقت نہ ملے۔ جو قرآن کریم میں ذکر کا لفظ ہے نا، یہ کس معنی میں آتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر نازل کیا، ہم اس ذکر کی حفاظت کریں گے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، یہ آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، آخری آیت پچھلے جمعے میں پڑھی میں نے۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی لفظ ذکر ہے نا، کچھ لوگ حتیٰ کہ علماء کو میں نے دیکھا ہے وہ ذکر سے مراد ترجمہ قرآن کرتے ہیں کہ قرآن ہے، نہیں، صرف قرآن نہیں، ذکر سے مراد وحی ہے۔ جیسے سورہ نجم میں ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی بھی جب بھی بولتا ہے، نبی کا قول اور فعل وہی ہوتا ہے۔ سورہ طلاق میں آپ پڑھ لینا گھر جا کے، سورہ طلاق میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر نبی کو ذکر قرار دیا ہے، نبی کو ذکر قرار دیا ہے، تو نبی بھی ذکر، نبی کا فرمان بھی ذکر، احادیث بھی ذکر، قرآن بھی ذکر، ہر وہی ذکر ہے۔ تو فرمایا اعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاۃ الدنیا، جو لوگ ہماری وحی سے، کتاب و سنت سے منہ پھیر چکے ہیں، روگردانی کر چکے ہیں، اور دنیا میں ولم یرید الا الحیات الدنیا، ان کا جینا، مرنا، کھانا، پینا، سوچ فکر، دوڑ بھاگ، کوشش کاوش صرف دنیا کی زندگی ہے، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، نصیحت کرو، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، دروگا نہیں ہو، نصیحت کرو بس، باقی مانے نہ مانے ان کا کام ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی جمع پونجی یہ کائنات ہے۔ موت سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے آسمان پر چلے جاؤ، چاند پر چلے جاؤ، ستاروں پر دنیا آباد کرو، ٹیکنالوجی سائنس میں ترقی کر لو، ترقی ترقی ترقی، فرد معاشرے حکومت کی ترقی، اسی پر دنیا کھڑی ہے اس وقت۔
یہ جو ذہن تھا نا، مال و دولت اور دنیاوی ترقی، سٹیٹس، جاؤ حشمت، عہدہ، حکومت، ریاست، سیادت، چودراہٹ، وڈیرہ شاہی، یہ بیمار ذہن کا تصور اور ایک نظریہ تھا جو ہر دور میں رہا ہے، لیکن ان لوگوں کا جو قرآن اور حدیث یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں کرتے تھے، یا ان کی تعلیم پر عمل نہیں کیا، یا ان کی تعلیم کو سیکھا ہی نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرعون کا زیادہ تذکرہ کیا ہے، قارون کا، حامان کا، ابو جہل کا، ابو لہب کا تذکرہ زیادہ کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب قرآن کریم میں ان لوگوں کا جب پڑھو نا واقعہ، تو یہ کس چیز کو کامیابی اور کامرانی، فوز و فلاح کا معیار اور کسوٹی قرار دیتے تھے؟ دولت، شہرت، اولاد۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی فرعون کو، تو کیا کہا تھا؟ موسیٰ خالی ہاتھ، اولاد بھی کوئی نہیں۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ مصر کی بادشاہت، حکومت دیکھ موسیٰ، میرے محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، دیکھو کامیابی، میری کر و فر، میری فوج، نوکر چاکر۔ قارون نے بھی یہی کہا، قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کیا کہا تھا؟ وَقَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ فرعون، قارون کی دولت آج تک دنیا میں اتنی کسی کو دولت نہیں ملی جتنی قارون کو ملی تھی۔ اس کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی، چابیاں تالے نہیں، دولت نہیں۔ نکلا ایک دن لش پش ہو کر بڑا کر و فر میں۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون۔ اس کی سواری، اس کے ہیرے جواہرات، اس کا سٹیٹس دیکھ کر لوگ کیا کرنے لگے؟ لیکن کن لوگوں نے کہا؟ یریدون الحیات الدنیا، جن کا مطمع نظر دنیا ہی دنیا، ترقی ترقی ترقی۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ یہ رب کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں تصور ہے۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تمنا کر کے کیا کہتے ہیں؟ انہ لذو حظ عظیم، یہ بڑی عظیم خوش قسمتی ہے، عظیم کامیابی ہے، یہ بڑا قسمت کا دنی ہے، بڑا لکی ہے۔ یہ ایک تصور۔ اللہ اکبر۔ ایک تصور، جب داؤد علیہ السلام، طالوت اور جالوت کا واقعہ پیش ہوا تو لوگوں نے کہا بادشاہ مقرر کرو۔ نبی سے کہہ رہے، نبی سے، اجعل لنا، ابعث لنا ملکن، بادشاہ مقرر کرو، نبی سے کہہ رہے۔ بہرحال نبی نے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کو میں بادشاہ دیتا ہوں۔ تو نبی نے ان کو خبر دی کہ ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، کہ طالوت کو اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب یہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ، یا اس کی قوم تھی، بلکہ مومن نہیں تھے، مومن تو تھوڑے تھے، قوم کے لوگ تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ انا یکون لہ علینا الملک علینا، یہ ہم پر کیسے بادشاہ بن گیا؟ ہم نہیں اس کو بادشاہ مانتے، ہم نہیں اس کو اپنا سربراہ مانتے۔ کیوں؟ لم یوتا ساعۃ من المال، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے۔ ایک یہ ذہن تھا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، عقل کے اندو، اللہ نے جسمانی ساخت اس کی دیکھو، قد و کاٹ دیکھو، حوصلہ دیکھو، یہ کھڑا رہے گا میدان میں دشمن کے مقابلے میں۔ اور دوسرا، یہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کو علم بھی اللہ نے وافر مقدار میں دے رکھا ہے۔ ایک یہ ذہن تھا، کتاب و سنت کا علم، دین کا علم، شریعت کا علم،
دنیا اور آخرت کا ہی۔ اب اللہ نے سورہ کہف میں 2 واقعات بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں ایک مثال بیان کیا ہے باغ والوں کی۔ 2 باغ تھے ایک آدمی کے، بڑا دولت مند، باغ کا تصور بھی، جو باغ کی کیفیت ہے تصویر کشی بھی اللہ نے کی ہے، کھجوروں کے، انگوروں کے باغ، نہریں، پانی فراوانی۔ تو ایک یہ دولت مند تھا، ایک اس کا دوست تھا لیکن تھا دیندار، یہ تھا بے دین، دولت مند، چودھری، وڈیرا، مالدار، اور اس کا دوست جو تھا وہ غریب تھا لیکن دیندار تھا، موحد تھا، عقیدہ اس کا اللہ پر کامل یقین تھا، اللہ موحد تھا، رب کے مقرب بندوں میں سے تھا۔ اب یہ اس کو نصیحت کرتا دین کی طرف، جیسے آج کل ہے کہ دیکھو جی ہر وقت بس کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، دنیا آخرت 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 ہے۔ تو وہ اس کو بڑی نصیحت کرتا، تو وہ کہتا ہے کہ تو دیکھ نہیں رہا، انا اکثر منکا مالا و اعز نفرا۔ اب لفظ دیکھنا، اکثر منکا مالا، یہ چودھری صاحب کہنے لگے باغ کا مالک، باغوں کا مالک، کہ دیکھ نہیں رہا میرے پاس مال کتنا زیادہ ہے، مال کی فراوانی ہے، دولت کی ریل پیل ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اولاد بھی بے شمار، نوکر چاکر، فوج ہے، ظفر موج ہے میرے ارد گرد۔ دوسرے نے کہا ان ترانی انا اقل منکا مالا و ولدا، اب بالکل اس کے مقابلے وہاں اکثر مالا، یہاں اقل مالا، میرے پاس مال تھوڑا ہے، وہ ولدا، اولاد مجھے تھوڑی ملی ہے، تیری اولاد زیادہ ہے جی۔ لیکن ایک بات یاد رکھ، یہ سب کچھ تجھے رب نے دیا ہے، یہ سب کچھ آنن فانن ختم ہو جائے گا، یہ آنے جانے والی چیز ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں کھاتا، میں نہیں سمجھتا کہ انتبید حاضی آبادہ یہ جو ہے ختم ہو جائے گا، نہیں نہیں، اور اگر ختم بھی ہو گیا تو اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دینا ہے۔ یعنی وہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے جو دولت دی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور اس کو نہیں ملی اس کا مطلب اللہ اس سے ناراض ہے، اور یہ تصور آج پایا جاتا ہے۔ کئی لوگوں سے ہماری بات کہ جی اگر اللہ آپ سے خوش ہوتا نا تو دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دیتا ہے، اللہ آپ کو مال دیتا ہے، اللہ آپ کو اولاد دیتا ہے، شاہانہ زندگی ہوتی ہے، دیکھو جی مجھے اللہ نے اتنا کچھ دیا، اس کا مطلب اللہ خوش ہے۔ کئی لوگوں نے کہا، سنا میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سوسائٹی معاشرے میں۔ تو اللہ نے قارون کو دولت دی، فرعون کو دی، حامان کو دی، شداد کو دی، ابو لہب، لہب کا معنی لہب شعلے کو کہتے ہیں، شعلے مارتا ہوا اس کا، لیکن انجام کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ کچھ کام نہیں آ سکا۔ ابو جہل بہت بڑا چودھری وڈیرا، ایک ابو الحکم دوسرا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا اور کہتا میرے پاس دیکھو مال، دولت، اولاد، ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذرنی، اے میرے محبوب پیغمبر پریشان نہ ہو، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہتا ہے ذرنی، اور مجھے چھوڑ دے، ومن خلقت وحیدا، جس کو میں نے تنہا پیدا کیا تھا، وجعلت له مالا ممدودا، پھر میں نے اس کو وافر مقدار میں مال دیا، وبنینا شہودا، اور اس کے درجنوں بیٹے جو ہر وقت اس کے ارد گرد رہتے ہیں، اور جناب علی کرو فر، نوکر چاکر، دولت کے انبار، ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید، کلا، چھوڑ دے، میں کروں گا اس کا بندوبست، انہو سأرہقہ صعودا، میں اس کو گھاٹیوں پر چڑھاؤں گا۔ آپ فکر نہ کرو۔ اور ایک دوسرے سورہ قلم میں کیا فرمایا؟
حماز مشاء بنمیم ان کانا ذا مال و بنین، یہ جو آپ پر طعن و تشنیع کرنے والے ہیں، ان کانا ذا مال و بنین، مال کی ریل پین ہے، بنین بیٹے ہیں۔ اللہ نے نہ نبی کو مال دیا نہ نبی کو بیٹے دیے۔ یہی میں نے اکثر واقعات انبیاء کے پڑھو، قصوں میں بڑی عبرت، بڑا سبق ہے، بڑا سبق ہے ان واقعات انبیاء اور مومنین کے واقعات اور ان کے جو مخالفین کافرین کے واقعات میں۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مرتبہ، فرمایا اگر میں چاہوں نا میں لب کشائی کروں، صرف میں ہونٹ کو حرکت دے کر رب سے دعا کروں، یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے پیچھے چلنے لگ جائے، احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے پیچھے چلے۔ دنیا نہیں چاہیے۔ ایک یہ تصور، دولت، مال، اولاد، سائنس، ٹیکنالوجی، دنیا کی ترقی، تسخیر دنیا، چاند پر پہنچ جانا ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ذالک مبلغ من العلم، ان کے علم کی جمع پونجی یہی ہے، دنیا ہی دنیا، یہ پیٹ ہے بس، دنیا کا پیٹ بھرو، پیٹ بھرو، کماؤ، ترقی ترقی ترقی، محنت۔ اچھا، کئی لوگ بڑے بڑے دیندار کہ جی بس حالات کچھ اس طرح تھے، ڈگریاں بھی میرے پاس تھیں، ڈپلومے بھی تھے، ہنر بھی تھا اور بہت کچھ، لیکن حالات اس طرح کہ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا، اور پھر کئی لوگ ہمارے پاس آتے نہیں کہتے پھر اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا تو پھر آنن فانن جو ہے وہ بنگلہ بھی ہو گیا، کاریں بھی ہو گئیں، نوکر چاکر بھی۔ تو میں ایک ساتھی کو میں نے کہا یہ جملہ آئندہ نہیں بولنا۔ قارون بھی یہی کہتا تھا، فرعون بھی یہی کہتا تھا، ابو لہب بھی یہی کہتا تھا، ابو جہل بھی یہی کہتا تھا، عتبہ شیبہ بھی یہی کہتے تھے، ہیں جی اللہ اکبر، یہ جملہ نہیں بولنا آئندہ۔ دیکھو جہان تین ہیں، ایک جہان ہے دنیا، ایک عالم برزخ جس کا سورہ مومنون میں ذکر ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ یومِ یُبْعَثُونَ، ایک بعث و نشور تک، ایک ہے موت سے لے کر بعث و نشور تک، ایک جہان اس کے بعد ہے۔ یہ رب کا دیا ہوا تصور ہے اور عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے۔ اب تین امتحان ہیں ایک جہاں سے میرے آپ گزر رہے ہیں، عقیدہ اور عمل، یا بد عقیدگی اور بد عملی، ایک یہ جہان میں سے گزر رہے ہیں۔ ایک موت کے بعد حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اور اس کے بعد ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ایک یہ دوسرا جہان ہے، یہ دار البرزخ ہے، عالم برزخ ہے، اور ایک تیسرا جہان ہے بعث و نشور کے بعد۔ تین امتحان، تین ٹیسٹ، جو دنیا میں کامیاب ہو گیا اور دو میں فیل ہو گیا، بتاؤ وہ کامیاب ہے؟ بولو۔ جو پہلے ٹیسٹ میں ہو گیا پاس، پہلے انٹرویو میں ہو گیا پاس، پہلے امتحان میں ہو گیا پاس دنیا میں، اور دوسرے انٹرویو میں قبر میں من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، ما دینوں کا، اور دیگر سوال اس میں ہو گیا فیل، اور بعث و نشور میں خالق کائنات، مالک ارض و سماوات جج ہوں گے، منصف ہوں گے، اور اس میں ہو گیا ناکام، بتاؤ وہ کامیاب ہے؟ دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ میں فیل ہو جائے، سیمی فائنل اور فائنل میں، تو وہ کامیاب ہے؟ کسی بھی دنیا کے تھوڑی سی عقل رکھنے والے سے پوچھو، وہ کہے گا یہ کامیاب نہیں۔ کامیاب وہ شخص ہے جو تینوں میں کامیاب ہو جائے۔ چلو تینوں میں کامیاب نہیں، دنیا میں فیل ہو گیا، قبر عالم برزخ میں کامیاب ہو جائے، اور پھر عالم آخری ٹیسٹ جو ہے نا، فائنل راؤنڈ، جو اس میں کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے، اللہ اکبر، سورہ حدید میں،
بلکہ دوسرے مقام پر سورہ حدید میں نہیں، جہاں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ ایک یہ تصور ہے کامیابی اور کامرانی کا۔ اوتا کتابہ بیمین ہے، جس کے دائیں ہاتھ میں رزلٹ مل گیا، فیقول ہاؤ اقرؤوا کتابیہ۔ اور ایک وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ ملا اور بیک سائڈ سے ملا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، پتہ ہی نہ ہوتا کہ رزلٹ میں پاس ہوں فیل ہوں، کیا ہے، کتنے نمبر ہیں، کاش لم أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیہ۔ ما اغنا انی مالی، یا مالی تھا اصل میں، یہاں تب بھی ہوتی ہے میرا مال کچھ کام نہ آیا آج میرے، اغنا انی مالیہ حالانکہ انی سلطانیہ، کرسی عہدہ سب چھوٹ گیا، سلطانیہ یہ کچھ کام نہ آیا، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، یہ ناکام و نامراد انسان۔ ایک یہ تصور ہے، سبحان اللہ۔ ایک عظیم حدیث آپ کو سناتا ہوں جو کبھی ہم اپنے نوجوانوں کو، کارکنان کو سنایا کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں، ابن ماجہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا ما زیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنی تباہی نہیں مچاتے، اتنا فساد اور ہلاکت خیزی نہیں کرتے، اتنا نقصان نہیں کرتے، جتنی دو چیزیں مسلمان کے دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں اور اس کے نقصان کر دیتی ہیں۔ ایک حرص المرء علی المال، حرص المرء علی المال، مال کی لالچ، مال کی حرص، والشرف، اور دوسرا ہے عہدہ، عہدہ، مجھے عہدہ مل جائے، مجھے ریاست مل جائے، سیادت مل جائے، کرسی مل جائے۔ فرمایا یہ حرص المال اور عہدے کی حرص، جاؤ حشمت کی حرص، بِأَفْسَدَ لَهَا دِلِ دِینِهِ، یہ اس کے دین کا بیڑا کر دیتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، اور خسر دنیا والآخرہ، یہ بندہ سب سے زیادہ خسارے میں کہ دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی اس کی۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، انہوں نے ابن ماجہ میں، مسند احمد میں بھی ہے۔ سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، صحابہ کرام بھی، ایک آدمی گزرا بڑا چودھری، سوٹڈ بوٹڈ، بڑا ہی ہو لش پش گزر کے، آپ نے فرمایا تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا واللہ انہو من اشراف الناس، یہ بڑا معزز آدمی ہے، یہ بڑا ہی وجاہت والا ہے، دولت مند ہے، اس کا سٹیٹس دیکھو، اور حری ان ناکاہا ان خطابا یونکا و ان شفا یشفا و ان کالا یسما، یہ اس قابل ہے کہ اگر یہ کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے کوئی انکار ہی نہ کرے۔ بھائی اس کا بنگلہ دیکھو، کوٹھی دیکھو، کار دیکھو، اس کا کاروبار دیکھو، اس کی کر و فر دیکھو، سٹیٹس اس کا دیکھو،
اور اگر یہ سفارش کرے رد نہ ہو، اور اگر یہ گفتگو کرے لوگ سنیں اس کی بات، سیٹھ صاحب ہے، یہ چودھری صاحب ہے، یہ وزیر صاحب ہے، بہن کالا یسمع. ایک کچھ عرصے تھوڑی دیر بعد ایک اور گزرا. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے کہ اللہ کے رسول ان ھذا من فقراء المسلمین، یہ بیچارہ فقیر سا بندہ ہے، فقیر سا بندہ ہے، عام سا بندہ ہے، خالی ہاتھ ہے. ان خطبہ لا ينکح، یہ کسی کو بھی منگنی کا پیغام بھیجے گا نا خاتون کو کسی کے گھر میں، بچی کو نہیں دے گا، اس کو لڑکی نہیں دیں گے. وَإِن شَفَا لَا يُشَفَّا، اگر یہ سفارش کرے کوئی سنے نا. وَإِن قَالَ لَا يُسْمَعْ، کھڑا ہو کر بات کرے، لوگ کہتے ہیں بیٹھ جا مول صاحب بیٹھ بیٹھ. میں اچھا آپ کا یہ تبصرہ ہے، آپ کا یہ تجزیہ ہے، آپ کا یہ تصور ہے، تو سنو میں جو تصور آپ کو دے رہا ہوں واللہ ان ھذا، یہ جو فقراء المسلمین میں سے تھا لیکن عقیدہ درست، موحد، کتاب سنت پر عمل کرنے والا، رب کے اور رب کے مخلوق کے حقوق کو سمجھنے والا، آج انتصاری، واللہ ان ھذا خیر من ملء الارض من ھذا. یہ جو فقراء المسلمین میں سے گزرا ہے نا، یہ دیندار، موحد، داڑھی رکھی ہوئی، شلوار ٹکنے سے اوپر، سیدھا سادہ، ٹھیک ہے اللہ نے دولت دے رکھی ہے لیکن تکبر نہیں، آج انکساری ہے، یہ ساری کائنات سے اس سے بہتر ہے. ساری کائنات، اس کے جن و انس بر و بحر ایک طرف، یہ ایک طرف، یہ ان سے خیرون بہتر ہے. بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری نے کتاب النکاح میں، کتاب الآداب میں ذکر کی ہے. اور ایک مقام پہ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رب اشعث اغبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لبرہ. بعض اوقات ایک ایسا آدمی ہوتا ہے اشعث، پراگندہ حال، اغبرہ، فقیر، مسکین، لوگوں میں اجنبی ہیں جی، دنیا چاند پر جا رہی ہے، اور آپ فرمایا لیکن رب کے ہاں اس کی اتنی حیثیت ہوتی ہے، مدفون بالابواب، کہ لوگ دروازے پہ کہتے ہیں بول صاحب بھائی جان پرے ہو. اچھا یہ میں صرف دیندار لوگوں کی بات کرتا ہوں، یہ نہیں دین طالب. آپ بڑے بہت بڑے دولت مند ہیں، داڑھی آپ کی پوری ہوگی، شلوار ٹکن سے اوپر ہوگی، سادے ہوں گے نا، لوگ کہیں گے مول صاحب پیچھے. مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لبرہ، رب کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ اگر یہ قسم کھا لے رب اس کی قسم ٹوٹنے نہیں دیتا، رب پوری کر دیتا. یہ دعا مانگ لے رب رد نہیں کرتا اس کی دعا.